بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ محو ثنا ہے گنبد خضرا کے سائے میں۔ الحمدللہ رب العالمین نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے عزیز دوستو، واجب احترام بزرگوں، انتہائی پیارے بیٹوں، میری پیاری ماؤں، بہنوں، بیٹیوں، اللہ تعالیٰ نے اپنے پاک کلام میں فرمایا فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ۔ اللہ کی زمین میں پھیل جاؤ، اللہ کا فضل تلاش کرو۔ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اور اللہ تعالیٰ کا ذکر کثرت سے کرو تاکہ تم دنیا آخرت میں کامیاب ہو جاؤ، تاکہ تم فلاح پالو۔ تفاسیر میں علماء کرام فرماتے ہیں یہ نماز جمعہ کا ذکر ہے کہ جب تم نماز جمعہ پڑھ کر فارغ ہو جاؤ تو اللہ کی زمین میں پھیل جاؤ اور طیب حلال رزق تلاش کرو، اللہ تعالیٰ کی اس دنیا پہ کوشش کرو۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اور اللہ کا ذکر کثرت سے کرو تاکہ تم فلاح پا جاؤ۔ یا اللہ، تیری پاک ذات ہے، تیرا کلام سچا ہے، نماز ادا کریں گے یہ اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے۔ یا اللہ، طیب رزق کے لیے کوشش کریں گے، جد و جہد کریں گے، یہ بھی تو تیرا ذکر ہے۔ یا اللہ، تیرا ذکر کرتے کرتے یہ وقت گزر گیا، لیکن پھر تیرا پاک کلام ہے وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ۔ اگر تم فلاح والے بننا چاہتے ہو تو اللہ کا ذکر کثرت سے کرو۔ میرے پیارے بھائی، میرے بیٹے، میری پیاری بہن، یہ بات قابل غور ہے۔ رزق کمانا ہے، لیکن اگر طیب حلال رزق کمانا ہے پہلے دل کی پاکی شرط ہے۔ اگر نماز کو اس طرح ادا کرنا ہے جس نماز کو معراج کہتے ہیں، اللہ کی حضوری کہتے ہیں، اس کے لیے ذکر کثیر کرنا ہے۔ جب ذکر کثیر کریں گے تیری نماز معراج والی نماز ہوگی، تیرا رزق طیب حلال ہوگا۔ اگر تو نے اللہ کا ذکر کثرت سے کر کے دل کی پاکی حاصل نہ کی، نہ نماز ادا ہوگی، نہ طیب حلال رزق حاصل کر سکو گے، اپنی زندگی میں ناکام ہو جاؤ گے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے پاک کلام میں فرمایا دنیا کی کامیابی چاہتے ہو یا آخرت کی کامیابی چاہتے ہو، جو کام کرنا ہے اللہ کی اطاعت میں کرو، لیکن اللہ کا ذکر بھی ساتھ کرتے رہو تاکہ دل میں خدا کا خوف ہو، رب کی خشیت ہو، کام کرتے ہوئے اللہ کی نافرمانی نہ ہو جائے۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول پاک کے پیارے اصحابی، آپ فرماتے ہیں رسول پاک نے فرمایا جمعہ مساکین کا حج ہے، اہل زمین کے لیے، اہل زمین والوں کے لیے، اہل آسماں کے لیے، اہل جنت کے لیے جمعہ عید کا دن ہے۔ جمعے کا دن کتنا تو متبرک ہے، کتنا برکت والا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے رب کے محبوب نے فرمایا جو فقط جمعہ آنے کی خوشی کرے۔ اب خوشی کس طرح کرے؟ نماز پڑھتا نہیں ہے، قرآن پاک کبھی پڑھتا نہیں ہے، اللہ کے فرائض کو جانتا نہیں ہے، دن سارا گناہ کرنے میں گزر گیا، رات کو گناہ کرنے میں گزر گئی، اور اس سے پوچھا جائے کہ تو نے آج کیا کام کیا، کہتا ہے میں نے جمعہ آنے کی خوشی کی ہے۔ خدا کی قسم یہ خوشی نہیں۔ جمعے کی خوشی کس طرح کرنی ہے؟
اللہ تعالیٰ نے یہ متبرک دن میری زندگی میں لایا، خدا نے مجھے جمعے کا دن عطا کیا۔ اس جمعے کے دن میں اللہ کا ذکر کروں گا، میں رب کی نماز پڑھوں گا، میں قرآن پاک کی تلاوت کروں گا، اپنے گناہوں سے اللہ سے استغفار کروں گا، اپنے گناہوں پہ نادم ہوں گا، اللہ کی رحمت کا سوال کروں گا، رب سے بخشش کا سوال کروں گا۔ یہ دن برکت والا ہے، میں اس کی برکت کو حاصل کروں گا۔ اس لیے کیا کہتا ہے، یہ جمعے کی خوشی کا اظہار کرتا ہے۔ عاجز نے سنا ہے کئی لوگ اللہ جن کو توفیق دیتا ہے، جمعے کا دن آتا ہے تو مبارک دیتے ہیں، بھائی مبارک ہو، اللہ نے تو جمعے کا دن عطا کیا۔ اب یہ انسان سوچ لے، مومن سوچ لے، اس کا مطلب یہ ہے جو اس دن کی برکتیں ان کو حاصل کرنے کی کوشش کرو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرماتے، حدیث پاک میں آتا ہے جبریل امین تشریف فرما ہوئے اور آپ کے ہاتھ میں ایک شفاف آئینہ، میرے محبوب نے شفاف آئینہ دے کے فرمایا جبریل یہ کیا ہے؟ اللہ کے فرشتے نے عرض کی اے خدا کے محبوب یہ جمعے کا دن ہے۔ نبی پاک نے فرمایا میں دیکھتا ہوں شفاف آئینے میں ایک کالا داغ ہے، یہ کیا ہے؟ عرض کی اے خدا کے محبوب یہ جمعے کا دن اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا کیا، اور اس کی برکت یہ ہے کہ اللہ کا مومن بندہ اس دن ایک نیکی کرے گا اسے 10,000 نیکیوں کا ثواب عطا کیا جائے گا۔ خدا کے محبوب نے فرمایا یہ جو آئینے پر کالا داغ یہ کیا ہے؟ جبریل امین نے عرض کی اے خدا کے محبوب جمعے کے دن ایک ایسی گھڑی ہے، اس گھڑی میں مومن اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا، اس کی دعا اللہ رد نہیں کرتا، دعا کو قبول فرما لیتا ہے۔ خدا کے محبوب نے فرمایا حدیث پاک ہے جمعے کے دن اور رات میں 24 گھڑیاں، جمعے کے دن رات میں 24 گھڑیاں ہیں، اور ہر گھڑی کے اندر نبی پاک کا فرمان ہے 6 لاکھ ایسے گناہگار جن پر جہنم واجب ہو چکا ہوتا ہے، اس دن توبہ کرنے والے، استغفار کرنے والے، اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہ پہ نادم ہونے والے ایسے گناہگار جن پر جہنم واجب ہو چکا ہوتا ہے، 6 لاکھ گناہگاروں کے اللہ بخشش فرماتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کا پیارا نبی، خدا کا مقرب بندہ، نبی پاک فرماتے یہ خدا کا نبی اللہ تعالیٰ سے فریاد کرتا ہے اے باری تعالیٰ تو نے مجھے ہفتے کا دن دیا کہ میں اللہ کی عبادت کروں، میری امت اللہ کا ذکر کرے، خدا کی عبادت کر کے اللہ کا قرب پا سکے۔ اے میرے رب تو نے خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو کون سا دن عطا فرمایا؟ میرے محبوب پاک فرماتے موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے جواب دیا موسیٰ میں اپنے محبوب کی امت کو، میں خاتم نبیین کی امت کو جمعے کا دن عطا کروں گا۔ ہفتے کے دن تیری امت 1 لاکھ نیکی کرے، میرے خاتم النبی کی امت جمعے کے دن 1 نیکی کرے گی، وہ 1 نیکی 1 لاکھ عبادتوں سے بھی، نیکیوں سے بھی فضیلت والی ہوگی۔ میرے محبوب پاک نے فرمایا اگر اللہ نے میری امت کو عذاب کرنا ہوتا، میری امت کو جمعے کا دن عطا نہ ہوتا۔ یہ حدیث پاک اس بات کا ثبوت ہے جس اللہ کے مومن بندے کو جمعے کا دن عطا ہو جائے وہ اس دن کے اندر اللہ کا ذکر کرے، اللہ کو یاد کرے، قرآن پاک کی تلاوت کرے، اپنے رب کو پکارے، گناہوں پہ نادم ہو، اللہ سے توبہ کرے، وہ خوش نصیب بخشش کا پروانہ پائے گا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، میرے پیارے رسول نے فرمایا جمعے کے دن اللہ کا مومن بندہ میرا امتی غسل کرے،
غسل کرنا سنتے رسول ہے۔ محبوب پاک فرماتے جمعے کے دن میرا امتی غسل کرے، پھر نئے کپڑے پہنے یا دھلے ہوئے کپڑے پہن کر مسجد چلا جائے، جمعے کی سنتے ادا کر کے خاموش بیٹھے، جب امام خطبہ دے تو اس خطبے کو سنے، کسی سے بات نہ کرے اور لوگوں کے کندھوں کے اوپر پھلانتا ہوا نہ جائے۔ نبی پاک فرماتے یہاں تک کہ خطبہ سن کے جمعے کی نماز کو ادا کرے، اللہ تعالیٰ اس عمل کے صدقے اللہ اس کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ اللہ کے محبوب نے فرمایا جمعہ اتنا تو متبرک دن ہے جو اللہ تعالیٰ نے میری امت کو عطا فرمایا، اس دن اگر کسی کا انتقال ہو جائے تو اللہ تعالیٰ اسے شہداء میں شمار کرتا ہے، اس کو شہادت کا رتبہ عطا کیا جاتا ہے۔ رسول پاک کا فرمان جب مومن غسل کرتا ہے، جمعے کا غسل کر کے فارغ ہوتا ہے، اس غسل کی اتنی فضیلت ہے، اللہ غسل کے صدقے اس کے سارے گناہوں کو دھو دیتا ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اے میرے پیارے اصحابہ، جمعے کا دن اتنا تو مبارک اور متبرک ہے، اگر میرا کوئی امتی 70 بار مجھ پر درود و سلام بھیجے، جب بھی درود و سلام بھیجتے ہیں بے پناہ ثواب ہے اس کا۔ یہ تو آپ نے بارہا سنا ہوگا کہ ایک بار جس نے درود و سلام بھیجا اس کے 10 گناہ معاف ہوتے ہیں، 10 مراتب بلند ہوتے ہیں، 10 نیکیاں عطا ہوتی ہیں۔ لیکن اللہ کے محبوب نے فرمایا جمعے کا دن ہو، میرا امتی 70 بار مجھ پر درود و سلام بھیجے، اللہ تعالیٰ اس عمل کے صدقے 80 سال کے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ ہماری تو عمریں اتنی ہے ہی نہیں، آج کل تو 60-70 پر ہی دنیا سے روانہ ہو جاتے ہیں۔ کتنے خوش نصیب لوگ ہیں جب جمعے کا دن آتا ہے رسول پاک پر درود و سلام بھیجتے ہیں، اور حدیث پاک کے مطابق 70 بار جس نے درود و سلام بھیجا، اللہ تعالیٰ اس کے 80 سال کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ رسول پاک نے فرمایا جمعہ ایسا متبرک دن ہے جو اللہ کا مومن بندہ جمعے کے دن ایک نیکی کرتا، اللہ اس کو ایک نیکی کے صدقے 10,000 نیکیوں کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ میرے پیارے بھائی، میرے بیٹے، جب جمعے کا دن آئے اس طرح خوشی کا اظہار کرنا ہے کہ یا اللہ تو نے میری زندگی میں مجھے جمعہ عطا فرمایا، میں اس کی برکتوں کو حاصل کروں گا، اور حاصل کس طرح کروں گا؟ پورا دن کوشش کرو غفلت میں نہ گزرے، اللہ کا ذکر کرتے ہوئے، اپنے گناہوں پہ نادم ہوتے ہوئے، اللہ سے خیر مانگتے ہوئے، خدا کی رحمت کا سوال کرتے ہوئے اگر یہ دن گزر جائے تو بہت ہی خوش نصیب لوگ ہیں جن کو اللہ ان اعمال کی توفیق عطا فرماتا ہے۔ میرے پیارے بھائی، میرے بیٹے، جمعے کا دن اتنا تو مبارک ہے، نبی پاک کا فرمان ہے، میرے محبوب نے فرمایا جمعہ تو میری امت کے لیے خزانہ ہے۔ محبوب پاک فرماتے ہیں تو نیکیوں کی کان ہے۔ کتنے خوش نصیب ہیں کسی کو سونے کی کان مل جائے وہ پھولے نہیں سماتا، جس کو نیکیوں کی کان مل جائے اسے اور کیا چاہیے؟ وہ کس قدر خوش نصیب ہوگا جو اس دن اللہ کا ذکر کر کے، خدا کو یاد کر کے اپنے اللہ کو خوش کر لیتا ہے۔ حدیث پاک ہے، رب کے محبوب نے فرمایا جب جمعے کا دن ہو تو والدین کی زیارت کرو۔ اللہ کے محبوب فرماتے ہیں اگر والدین کا وصال ہو جائے ان کی قبر انور کی زیارت کرو، اللہ اس کے صدقے سے مغفرت فرما دیتا ہے۔ میرے بھائی، میرے بیٹے، یہ حدیث پاک کئی بار بیان کی، نبی پاک کا فرمان ہے ایک بار اپنے والدین میں سے کسی کو محبت سے دیکھو، امی جان ہو، ابو جان ہو، ایک بار محبت سے دیکھو، ایک نفلی حج کا ثواب عطا ہوتا ہے۔
لیکن جمعہ تو اتنا متبرک ہے. ابھی آپ نے سنا ایک نیکی کا ثواب 10,000 نیکیوں کا ثواب عطا ہوتا ہے. جس نے والدین کو عام دنوں میں ایک بار محبت سے دیکھا ایک نفلی حج کا ثواب ملتا ہے، اور جمعے کے دن تو ایک نیکی کا ثواب 10,000 گنا بڑھا دیا جاتا ہے. جو والدین کو محبت سے دیکھیں گے، پیار سے ان کی زیارت کریں گے. اگر والدین کا وصال ہو گیا ان کی قبر انور پر چلے جاؤ، ان کی مغفرت کی دعا کرو، قبر کی زیارت کرو، یہی عمل مغفرت کا ذریعہ بن جائے گا. میرے پیارے بھائی، میرے بیٹے، خدا کے محبوب، نبیوں کے امام حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ نور مجسم نے فرمایا جس نے مسلسل 3 جمعے ترک کیے. ہمیں پتہ ہی نہیں ہے جی، میں مصروف بہت ہوں، کاروبار سے فراغت ہی نہیں ہے یار، وقت ملتا ہی نہیں ہے. یہ وعید کان کھول کے سنے، نبی پاک کا فرمان ہے جس نے مسلسل 3 جمعے ترک کیے اس نے دین اسلام سے ہاتھ دھو لیے. اور نبی پاک فرماتے ایک وعید تو یہ ہے جس نے مسلسل 3 جمعے ترک کیے دین اسلام سے ہاتھ دھو لیے. اور آگے رسول پاک فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کے دل کو زنگ آلود کر دیتا ہے. اللہ کے محبوب تشریف فرماتے جمعے کی نماز ادا کر کے بیٹھے ہوئے، آپ نے ایک صحابی رسول کو دیکھ کے فرمایا قریب آؤ. وہ اللہ کے محبوب کے قریب آیا. میرے محبوب نے فرمایا تم نے جمعہ کیوں کر ادا نہیں کیا؟ وہ ہاتھ باندھ کر کرتا ہے آقا میرے ماں باپ قربان ہو جائیں، میں نے جمعہ آپ کے ساتھ ادا کیا ہے. نبی پاک نے فرمایا جو جمعے کی نماز پڑھنے والا لوگوں کے اوپر سے کندھوں کو پھلانتا ہوا آگے آتا ہے اس نے گویا نماز ادا ہی نہیں کی. یہ نہیں کرنا، جہاں جگہ مل جائے وہیں بیٹھ جانا ہے، کندھوں پر پھلانت کے آگے نہیں آنا ہے. اگر پہلے سب میں بیٹھنے کا بہت دل کرتا ہے اور کرنا بھی چاہیے تو وقت سے پہلے آ کے بیٹھیں تاکہ اللہ رب کریم آپ کو پہلی صف کا ثواب بھی عطا کر دے اور یہ گناہ بھی نہ ہو کہ مومنوں کو تکلیف دی جائے. بس میرے بھائی میرے بیٹے، اللہ کرم کر دے، خدا کی رحمت ہو جائے، یہ دن عطا ہو جائے تو اس دن کو ضائع نہیں کرنا. اللہ کا ذکر کر کے، اللہ تعالیٰ کی نماز پڑھ کے، اپنے گناہوں پہ نادم ہو کے اپنے گناہوں کو بخشوانا ہے. اللہ رب کریم سے دعا ہے وہ پاک ذات ہمیں اس دن کی تبرک اور اس کی مبارک چیزوں سے، اس کی مبارک رحمتوں سے مستفید فرمائے. وما توفیق الا باللہ.